اسباب پر نگاہ رکھنا، اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے متعلق برا گمان جمانا، یہ کافروں والا انداز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اخلاص کی بنیاد پر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے تقوی کی بنیاد پر کریں، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے کریں، شریعت کے احکام کی روشنی میں کریں، سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ جذبات میں کیے گئے فیصلے عموماً نقصان ہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فیصلے کرنا ہماری زندگی کا بہت اہم پہلو ہے۔ فیصلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ فیکٹری بنانی ہے یا نہیں بنانی، کاروبار شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا، بچوں کی شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ بھی فیصلے ہیں، مگر صرف یہی فیصلے نہیں ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق آدمی دن بھر میں تقریباً 35,000 فیصلے کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک، صبح کے اٹھنے سے لے کے شام کو سونے تک روزانہ ایک آدمی 35,000 فیصلے کرتا ہے۔ 35,000، اندازہ کیجئے۔ ہم غور کریں تو ہماری زندگی ہمارے فیصلوں سے ترتیب پاتی ہے۔ اب ان فیصلوں کی ترتیب بیان کرتے ہیں تھوڑی سی۔ صبح ہماری آنکھ کھلی، بستر سے اٹھ جانا ہے یا 2 منٹ بعد اٹھنے کا سوچ کر پھر سو جانا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ ناشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، کھڑا ہونا ہے یا بیٹھے ہی رہنا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ کھڑے ہیں تو پھر بیٹھنا ہے، اس کا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے یا دیر سے کھانا ہے یا ابھی کھانا ہے، یا کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اکیلے پڑھنی ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ کوئی ملنے کے لیے آ گیا، اس کو جواب دینا ہے نہیں دینا، کیا جواب دینا ہے، کتنا جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے ہیں۔ پھر شام ہوئی، سونا ہے، کب سونا ہے، کیسے سونا ہے، کہاں سونا ہے، یہ سارے فیصلے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صبح سے لے کے شام تک بندہ 35,000 فیصلے کرتا ہے۔ جو ہم دن بھر میں ایک کے بعد دوسرے فیصلے کرتے ہیں، اور ہماری زندگی ہمارے انہی فیصلوں سے ترتیب پا رہی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے فیصلے وہ ہیں جو ہماری شخصیت کی پہچان بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے متعلق یہ سوال کریں کہ میں کون ہوں، اس سوال کا جواب بھی ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ مثلا مسجد میں اذان ہوئی، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں نمازی کہا جائے گا، اگر جان بوجھ کر نماز کر ڈالیں گے تو گناہگار کہلائیں گے۔ اسی طرح کسی نے تھپڑ مارا، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے بدلے میں اسے 2 تھپڑ مارنے ہیں یا معاف کر دینا ہے، اور اگر ہم معاف کریں گے تو صبر کرنے والا عفو درگزر کا پیکر کہا جائے گا۔ معلوم ہوا ہمارے فیصلے ہماری شخصیت کی پہچان ہیں۔ اے عاشقان رسول، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پر کرنا چاہیے۔ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کی بنیاد 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں بنیاد بنتی ہیں۔ نمبر 1 جذبات، 2 عقل، 3 شعور۔ عام طور پر صرف غصے ہی کو جذباتی پن کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جذبات کی بہت اقسام ہیں۔ غصہ بھی ایک جذبہ ہے، محبت بھی ایک جذبہ ہے، خوشی بھی ایک جذبہ ہے، غم، بیزاری، مایوسی، خوف، حیرت، فخر وغیرہ یہ سب جذبات ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے، جذبہ چاہے غصے والا ہو، محبت والا ہو، غم والا ہو، بیزاری والا ہو، مایوسی والا ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، کسی قسم کا کوئی بھی جذبہ ہو، کبھی بھی جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جاتے، کیونکہ جذبات کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے عموماً غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح عقل کی بنیاد پر بھی فیصلے نہیں کیے جاتے، فیصلے ہمیشہ شعور کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عقل اور شعور میں کیا فرق ہے؟
آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقل وہ ہے جو فطری طور پر ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، فطری طور پر جب سے پیدا ہوئے تب سے اس کو اللہ پاک نے ہمارے اندر ودیعت کر دیا، رکھ دیا۔ دوسری عقل وہ ہے جو علم سیکھ کر علم کی روشنی میں حاصل ہوتی ہے۔ جو عقل علم سیکھنے کے بعد نصیب ہوتی ہے اسے شعور کہا جاتا ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عقل مسموع کا نام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رأیت العقل عقلین فمتبوع و مسموع، میری نگاہ میں عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل متبوع فطری عقل جو انسان کے اندر رکھ دی گئی، عقل مسموع وہ عقل جو علم کی باتیں سن سن کر حاصل ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں چھوٹے فیصلے کریں یا بڑے فیصلے کریں ہمیشہ عقل مسموع یعنی شعور کی بنیاد پر ہی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ تم سے آیت بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ آیت کریمہ میں دو باتیں بیان ہوئی، شریعت کے احکام کھول کر واضح کر کے بیان کر دیے گئے، تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ شریعت کے احکام کھول کر بیان کر دینے کا کیا مقصد ہے؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن کے اندر انسانوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرما دی۔ اب ان طرح کی مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی عقل تھی لالچ والی تو اس کو جنت کی لالچ دے کے اس کو سمجھا دیا، اور کسی کی عقل تھی ڈر والی اس کو دوزخ کا راستہ بتا کے اس کو ڈرا دیا، اور کسی کی عقل تھی خدا کی رضا والی تو اس کو فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوشباش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے وہ تھے، کچھ طبیعتیں وہ تھی، کچھ ڈر والی تھی، کچھ لالچ والی تھی، کچھ خوف والی تھی، کچھ خوشی والی تھی، کچھ غم والی تھی، جیسی جس کی جو طبیعت تھی، کچھ علم کے ذریعے ماننے والی تھی، کچھ دیکھ کر ماننے والی تھی، اور کچھ عقلیں وہ تھی کہ جو بغیر دیکھے مان لیتی تھی۔ ہر ایک کے لیے بیان فرما دیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی آیات اور کھول کھول کر واضح بیان کر کے بیان کر دیا، واضح کر کے ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے مثالوں کو، جو جس مثال سے سمجھنا چاہتا تھا ہم نے اس کے لیے ویسی مثالیں بیان کر دی۔ جو ڈر والے تھے ہم نے ان کو ڈر کی مثالیں سنائیں، جو خوشی والے تھے ہم نے ان کو خوشی کی مثالیں سنائیں، جو کافر بدبخت تھے ہم نے ان کو دوزخ کا راستہ بتا کے اور دوزخ کے عذابات بتا کے ان کو دوزخ سے ڈرایا کہ تم ان چیزوں سے ڈرو اور خدا کی نافرمانی سے بچو۔ اور کچھ وہ تھے جو خدا کو ماننے والے تھے تو ان کے لیے خوشخبریاں سنا دی، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہم نے ان کی طبیعت کو نہروں کی طرف اور خدا کی دی ہوئی خوبصورت نعمتوں کی طرف مائل کر دیا۔ تو اب کوئی ہے جو خدا سے ڈرے اور خدا کے خوف سے خدا کا خوف کرتے ہوئے جنت میں جائے اور ان خدا تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائے؟